ملک کی موجودہ معاشی صورتحال کے حوالے سے آج اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا اہم تجزیہ سامنے آیا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے آج آئندہ 2 ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی کا اعلان کیا۔ آج اس کے لیے باقاعدہ پریس کانفرنس کی۔ گورنر اسٹیٹ بینک جناب رضا باقر نے معیشت کی مجموعی صورتحال کے حوالے سے عوام کو بتایا، اور اس میں جو مجموعی کیفیت انہوں نے بیان کی اس میں حوصلہ افزائی تھی، اس میں حوصلہ شکنی نہیں تھی، اور اس میں آثار بتائے جا رہے تھے کہ آئندہ معیشت بہتر راہ پہ جا رہی ہے۔ یہ سال پاکستان کی معیشت کے لیے پچھلے سال کے مقابلے میں یقیناً بہتر ہوگا، اور اس حوالے سے انہوں نے مختلف اعداد و شمار اور مختلف امپورٹنٹ اقدامات کا بھی اعلان کیا۔ آج ایک قدر خوشگوار حیرت ہوئی جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے شرح سود میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی۔ قدر خوشگوار اس لیے حیرت تھی کہ پاکستان میں اس وقت مہنگائی بہت زیادہ نظر آتی ہے، اور اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں آج اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس مہنگائی کے پس منظر میں اس شرح سود میں اضافہ نہ کر دے، لیکن گورنر رضا باقر نے آج بتایا کہ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ شرح سود 13.25% پر ہی برقرار رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی گورنر رضا باقر نے کہا کہ یہ وقتی معاملہ ہے، جو اس وقت مہنگائی کی کیفیت ہے آگے چل کے اس میں کمی دکھائی دے رہی ہے، اور یقیناً اس میں کمی آئے گی، اور اس کے ساتھ بہتر معاشی مستقبل کا ایک سٹرونگ کیس گورنر رضا باقر نے پیش کیا، اور انہوں نے کہا کہ یقیناً اس سلسلے میں جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس سے بھی، اور جو حالات آگے کے نظر آ رہے ہیں اس سے بہتری کی امید ہے۔ گویا کہ وہ پاکستانیوں سے کہہ رہے تھے کہ پیوستہ رہ شجر سے اور امید بہار رکھ۔ مانیٹری پالیسی میں آج شرح سود کو برقرار رکھنے کا اعلان کرتے ہوئے ڈاکٹر رضا باقر نے بتایا کہ مہنگائی کی شرح توقعات کے مطابق 11 سے 12% رہی ہے، اس لیے شرح سود میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا رہی۔ جو شرح سود ہے اس کو 13.25% ہی رکھا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ اس میں جو ایک بڑی اہم کنسیڈریشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اسٹیٹ بینک ایکسپیکٹڈ انفلیشن کیا دیکھ رہا ہے، اور پچھلی جو کچھ مانیٹری پالیسی سٹیٹمنٹس ہوئی ہیں اس میں جو انفلیشن کی جو ایکسپیکٹیشن تھی وہ 11 to 12% ہی رہی ہے۔ انفلیشن کی جو ایکسپیکٹیشن ہے اس سال اس فسکل ایئر کے لیے وہ 11 سے 12% ہی ہے، اور اسی وجہ سے مانیٹری پالیسی کمیٹی کا فیصلہ یہ ہوا کہ جو شرح سود ہو اس کو اسی لیول پہ رکھیں جس لیول پہ یہ ابھی ہے۔ مگر اہم بات یہ ہے کہ عام پاکستانی کے لیے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سمجھتا ہے کہ آئندہ آنے والے وقت کے اندر یہ مہنگائی کم ہوگی، اور اس میں باقاعدہ اس کی توقعات ہے کہ مہنگائی کی کمی کا عمل ہم دیکھیں گے، مگر کتنی کم ہوگی، کب کم ہوگی، یہ فی الحال اسپیسیفکلی بتانا مشکل ہے۔ ہمارا جو انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ انفلیشن بڑھتی گئی ہے جولائی سے، یہ جو سیکنڈ راؤنڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں ان سپلائی سائڈ شاکس کے، اکانومسٹ ان کو سیکنڈ راؤنڈ ایفیکٹس کہتے ہیں، یہ نمودار نہیں ہو رہے، اور ہمارا یہی اب بھی انالیسز ہے کہ جو انفلیشن ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ سٹیبل ہیں، اور وہ کانسٹنٹ ہیں، اور وہ نہیں بڑھی باوجود اس کے کہ یہ سپلائی سائڈ شاکس ہیں۔ اور ہماری آؤٹ لک بھی یہی ہے کہ یہ جو سپلائی سائڈ شاکس انشاءاللہ کچھ دیر بعد ایڈریس ہو جائیں گے، اور اس کے بعد انفلیشن کے کم ہونے کے امکانات ہیں۔ یہ کب ایگزیکٹلی ہوگا یہ کافی مشکل ہوتا ہے فور کاسٹ کرنا، کیونکہ ہر مہینے انفلیشن کا نمبر آتا ہے۔ ہمارا اب بھی یہی آؤٹ لک ہے کہ یہ انفلیشن ان قریب آہستہ آہستہ نیچے آنی شروع ہوگی، اور جو گورنمنٹ کا میڈیم ٹرم انفلیشن ٹارگٹ ہے 5 to 7% کا وہ اچیو ہوگا۔ آج اپنی اس پریس کانفرنس میں گورنر رضا باقر نے جو سب سے اہم اعلان کیا، جو اسپیسیفک فیصلے کا اعلان کیا، اس کا تعلق پاکستان کی ایکسپورٹ سے ہے، جس میں خاص طور پہ ایکسپورٹ انڈسٹریز کو جو انسینٹو دیتا ہے پاکستان کا سینٹرل بینک، اس میں مزید اضافہ کیا گیا ہے۔ ایکسپورٹ انڈسٹری کے لگانے کے لیے جو انجنز آتے ہیں یا جس کے لیے مشینری آتی ہے، اس میں جو حکومت خاص طور پہ بینک سینٹرل بینک جو ہے کنسیشن دیتا ہے اس کو ڈبل کیا گیا ہے، اور ایکسپورٹ کرنے کے لیے جو کنسیشن پہ لوگوں کو قرضہ ملتا ہے اس کو بھی ڈبل کر دیا گیا ہے۔ ایکسپورٹ کے حوالے سے تقریباً 200 ارب روپے کے کنسیشن کا اعلان کیا آج گورنر اسٹیٹ بینک نے۔ جو سیکٹرز جو اچھے پرفارم کر رہے ہیں وہ ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹرز ہیں، کیونکہ وہاں پہ ایکسچینج ریٹ کی ٹرانزیشن کے بعد کافی ان کو سپورٹ ملا ہے، اور ٹیکسٹائلز اور اس سے جو الائڈ سیکٹرز ہیں ایکسپورٹس کے، اس میں ایکٹیویٹی آج کل کافی اچھی ہے۔ ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹرز کے لیے 200 بلین کی لمٹس میں ہم اضافہ کرنے لگے ہیں، اور اس کا مقصد یہی ہے
کہ ایک سائڈ پہ انفلیشن کو تو ہم نے کنٹرول کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ایسے سیکٹرز ہیں جس سے ہمارے خاص کر ریزروز کا فائدہ ہو اور ہماری اکانومی کا فائدہ ہو، تو ان کو ہم سپورٹ کریں۔ اس موضوع پہ جناب رضا باقر کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کا ایکسپورٹ سیکٹر جو ہے وہ اعتماد سے اور اس پہ ان کو کافی کانفیڈنس تھا کہ وہ بہتر اس کی ہو رہی ہے، گروتھ ہو رہی ہے، خاص طور پہ خطے کے مقابلے میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی ایکسپورٹ گروتھ جو ہے وہ کافی بہتر دکھائی دے رہی ہے۔ آج جس چیز کا انہوں نے بھرپور دفاع کیا وہ پاکستان کے ٹی بلز میں، بانڈز میں، بیرونی سرمایہ کاری جس کو عرف عام میں ہاٹ منی بھی کہا جاتا ہے، اس حوالے سے انہوں نے اپنا پرسپیکٹیو، اسٹیٹ بینک کا پرسپیکٹیو، وہ پاکستان کے لیے یہ کیوں فائدے کا سودا ہے، یہ پاکستان کے کیوں موجودہ حالات میں مفاد میں ہے، اس کا انہوں نے بھرپور انداز میں آج ایکسپلینیشن بھی پیش کیا۔ سب سے پہلا بینیفٹ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ جو ہے اس نے اگر ٹریجری بل ایشو کرنا ہے یا بانڈ ایشو کرنا ہے، وہ تو اس نے ایشو کرنا ہے ہی، اور اس پہ جو قرضہ دینا ہے وہ تو اس کو دینا ہوگا ہی۔ لیکن چونکہ فورن انٹرنیشنل انویسٹرز کی وجہ سے ہمارے ٹریجری بلز کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے، زیادہ لوگ ہمارے بلز کو خریدنا چاہ رہے ہیں، اس لیے جو گورنمنٹ انٹرسٹ دے رہی ہے، انٹرسٹ ریٹ جو دے رہی ہے وہ ان کی وجہ سے کم ہو رہا، اور اس انٹرسٹ کی وجہ سے جو گورنمنٹ کا جو انٹرسٹ ایکسپینس ہے وہ کم ہو رہا۔ دوسرا پوائنٹ میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس انٹرسٹ کی وجہ سے ہمارے جو بینکس ہیں اب ان کے پاس سپیس زیادہ ہو رہی ہے کہ ان کے پاس جو ریسورسز ہیں وہ لینڈنگ میں ڈپلوائے کریں، کیونکہ اگر ایک ٹریجری بل آکشن میں بینکس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل انویسٹرز اور فنڈز بھی ٹریجری بلز خرید رہے ہیں، اور جو بینکس کو ملنا تھا وہ پہلے کے لحاظ سے کم ہے، تو ان کے پاس سرپلس فنڈز ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر لینڈنگ کی طرف زیادہ استعمال ہو سکتے۔ تیسرا ان کا فائدہ یہ ہے کہ جو ہماری کیپٹل مارکیٹس ہیں وہ اس سے ڈیپن ہوں گی، اور یہ ایک ہمارا بھی گول ہے کہ جو ہماری فکسڈ انکم کی ٹریجری بلز اور بانڈز کی جو کیپٹل مارکیٹس ہیں اس میں لیکویڈٹی زیادہ آئے اور یہ ڈیپن۔ گویا معیشت کی حوالے سے، ملک کی موجودہ معاشی صورتحال کے حوالے سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، بلکہ اعتماد ہے، اور یہ اعتماد مسلسل برقرار ہے کہ پاکستان کی معیشت ایک بہتر سمت میں آگے بڑھ رہی ہے، مہنگائی بھی کم ہوگی، گروتھ بھی بہتر ہوگی، اور مجموعی طور پہ پاکستان کی ایکسپورٹس بہتر ہوں گی، اور ہر لحاظ سے یہ سال پاکستان کے لیے گزشتہ سال کے مقابلے میں بہتر رہے گا۔ آج پریس کانفرنس کے بعد جو کہ اب یہ کمیونیکیشن کا ایک بہت ہی انٹینس ماحول رکھا ہے گورنر اسٹیٹ بینک نے، انہوں نے پاکستان کی کیپٹل مارکیٹ کے جو اہم ترین اینالسٹ سے ان کے ساتھ بھی ایک تفصیلی نشست رکھی، جس میں انہوں نے اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو موجودہ سوچ ہے، موجودہ تجزیہ ہے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، وہ انہوں نے شیئر بھی کیا۔ اس موقع پہ موجود تھے وہاں پہ جناب محمد سہیل جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے ٹاپ لائن سیکیورٹیز کے، اور جناب سمیع اللہ طارق جو کہ ہیڈ آف ریسرچ ہیں عارف حبیب گروپ کے۔ دونوں شخصیات ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، وہ اس گروپ میں موجود تھے جو آج گورنر اسٹیٹ بینک کے ساتھ اس تجزیاتی نشست میں موجود تھے۔ سہیل صاحب، کوئی گھبراہٹ نظر نہیں آ رہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں، خاص طور پہ مہنگائی کے حوالے سے گورنر نے کہا یہ سیکنڈری شاک ہے، یہ تو آنا تھا، اور کانفیڈنس ہے کہ آگے چل کے بہتر ہو جائے گا، اور یہ بہتری آئے گی، اور اوور آل بھی جو ہے وہ کافی کانفیڈنٹ نظر آئے۔ جی، جس طرح پہلی مانیٹری پالیسیز میں رہا ہے وہی اسٹیٹمنٹ ہے اسی طریقے کا، اور جو وہ کام کے لیے نکلے تھے میرے خیال میں وہ تو کافی حد تک سکسیزفل ہو رہے ہیں۔ جہاں تک ریزرو مینجمنٹ ہے وہ توقعات سے بہتر ہے، کرنسی کی اسٹیبلٹی ہے وہ بھی توقعات سے بہتر ہے، مگر ان کی باڈی لینگویج سے اور جو انہوں نے ہمیں کہا اور جو اپنی مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ میں ہے ان کو تھوڑے خدشات ضرور ہیں، اور وہ خدشات مہنگائی جو انفلیشن ہے جہاں پہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ رسک بڑھ رہا ہے، اور دوسری طرف ہے جو جی ڈی پی گروتھ ہے۔ تو یہ جو دو چیزیں ہیں آلدو اسٹیٹ بینک کے کنٹرول میں نہیں ہیں، مگر وہ رسک کو اس دفعہ انہوں نے ہائی لائٹ ضرور کیا ہے۔ انفلیشن کو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ مینیج ہوتا نظر آ رہا ہے، یہ ایکسپیکٹڈ ہے جو ہوا ہے، اور آگے چل کے جو ہے وہ قدر اس میں بہتری آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹماٹر کی قیمتیں یا روٹی کی قیمت بڑھی ہے یہ توقعات نہیں تھی ان کی، اور اسٹیٹ بینک جب شروع میں آج سے 6 مہینے پہلے جب وہ کہتا تھا کہ سیکنڈ ہاف میں انفلیشن کم ہوگا، تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ ان کی جو توقعات ہیں انفلیشن کی وہ مینیج نہیں ہوئی۔ اب اس کا قصوروار کلائمیٹ چینج ہے یا ایڈمنسٹریٹو پرابلمز ہیں، تو تھوڑا سا وہاں ان کو سیٹ بیک ضرور ہوا ہے، مگر چونکہ ہمارے ریزرو لیول بہت ہی اسٹرانگ ہو گئے ہیں، توقعات سے زیادہ ہو گئے ہیں، اور جو کرنسی ہے وہ بھی اسٹیبل ہو گئی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ چیزیں مینیج کرنے میں آسانی ہو۔
سمیع صاحب یہ جو انہوں نے خاص طور پہ ایکسپورٹ سیکٹر کے حوالے سے جس انسینٹیو کا اعلان کیا ہے $100 بلین LTFF میں اور ERF میں $100 بلین روپیز 100 بلین 200 بلین اور خاص طور پہ ایکسپورٹ کے حوالے سے ان کا جو انالیسس تھا وہ کافی روبسٹ تھا, وہ کافی کانفیڈنٹ نظر آ رہے تھے کہ اس میں ریزنیبل گروتھ ہے اور آگے چل کے پھر یہ انسینٹیوائز بھی کیا ہے ایکسپورٹس کو. بالکل ان کا جو ویو ہے اور یہ مطلب یہ جائز ڈیمانڈ تھی کہ ایک تو اوور آل ایگریگیٹ لمٹ ایکسپورٹ ریفائننس کی ایگزاسٹ قریب ہوئی تھی, اور دوسرا یہ کہ جو پر پارٹی لمٹ ہے اس کو بھی انہوں نے پر پروجیکٹ لمٹ 2.5 بلین سے 5 بلین اور LTFF کی ٹوٹل لمٹ بھی 100 سے 200, یہ ساری چیزیں ایگزاسشن کی قریب تھی. اور اس سے ڈیفینیٹلی ایکسپورٹ کو امپیٹس ملے گا, کیونکہ ایکسپورٹر کے لیے ایک انسینٹیو ہوتا ہے 3% پہ لون مل رہا ہے, 3% پہ ری فائنینس ملتا ہے, تو آپ ایکسپورٹ کریں اس وقت سب سے ایزی کام ہے, کیونکہ ویسے تو انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہیں اور کوئی کام اتنا سمپل نہیں ہے, تو یہ ڈیفینیٹلی کافی پازیٹیو ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں گورنمنٹ میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں کام ہو رہا ہے, لیکن ہوپ فلی انٹیگریشن ہوگی. نیشنل ٹیرف پالیسی بھی کام ہو رہا ہے تاکہ پاکستان جو ہے وہ گلوبل ویلیو چین کا پارٹ بنے, اور کس طرح ہم ہائی ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹ میں, مطلب ضروری نہیں ہے ہم کاٹن کی ہی ہر چیز بنائیں, ہم پولیسٹر امپورٹ کر کے بھی اس میں بھی ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں, ہم سیمی کنڈکٹر امپورٹ کر کے موبائل فون بنا کے بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں دنیا میں اب بزنس ماڈل ایسے ڈیولپ ہو رہے ہیں, کیونکہ ایک کنٹری ہر چیز نہیں بنا سکتا, لیکن اس کے پاس ویلیو ایڈیشن ہو سکتی ہے. ہمارے پاس دونوں ماڈل انہوں نے پچھلی رپورٹ میں بھی ڈسکس کیے تھے کہ یا تو بنگلہ دیش کا ماڈل بھی ہے, ویتنام کا ماڈل بھی ہے. ویتنام جو ہے وہ ویلیو چین کا پارٹ زیادہ اچھا بنا اور بہت اچھا اس نے ایکسپورٹ اپنا بیس بڑھایا, تو میرا خیال ہے ڈائریکشن صحیح ہے, ہمیں پروگریس اور دیکھنی ہے. لیکن یہ جو گروتھ کا معاملہ ہے, جو مجموعی ترقی کی شرح کی بات ہے, جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, چاہے ورلڈ بینک ہو, چاہے IMF ہو, چاہے عالمی ادارے ہو, چاہے آج اسٹیٹ بینک ہو, یہ گروتھ نہیں دیکھ رہے, مطلب 2.5% 3% کی یہ بات کر رہے ہیں ان لائن ود جو دنیا کہہ رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے, کیوں گروتھ پاسبل نہیں ہے؟ صرف انفلیشن کی وجہ سے اور شرح سود کی وجہ سے؟ نہیں, میرا خیال میں انفلیشن اور شرح سود کی وجہ سے اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی ریسنٹلی جو ایگریکلچر آؤٹ پٹ میں سیٹ بیک ہوا ہے, چاہے وہ شوگر کین ہو, چاہے وہ کاٹن ہو اور جو دوسرے کراپس ہوں. اور پہلی دفعہ اسٹیٹ بینک نے بھی جو اپنا ایسٹیمیٹ ہے اس کا ہنٹ دیا ہے کہ وہ اس کو چینج کریں گے. ان کا ایسٹیمیٹ تھا 3.5%, اب انہوں نے ہنٹ تو نہیں دیا کہ کتنا کریں گے, مگر یہ 2.5 سے 3% ہوگا. تو میرے خیال میں سب سے بڑا جو کلپریٹ ہے توقعات کے برعکس ہے وہ ایگریکلچر کی پرفارمنس ہے, جس کی وجہ سے GDP گروتھ کم ہوگی. البتہ یہ ضرور ہے کہ جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ جس طرح گورنر صاحب نے بھی کہا اور جو ڈیٹا بھی ہمیں شو کر رہا ہے وہ باٹم آؤٹ ہو گئی ہے, اور کچھ انڈسٹریز ہیں جیسے موٹر سائیکل ہے, سیمنٹ ہے, وہاں تو اچھی خاصی اکتوبر کے بعد گروتھ نظر آ رہی ہے. تو میرے خیال میں جو GDP اوور آل گروتھ ہے اس کی سب سے بڑی وجہ اس سال جو ہے جو توقعات کے برعکس ہے وہ مس مینجمنٹ ہے ایگریکلچر کی سائڈ میں. بڑا بھرپور دفاع کیا جو ٹی بلز میں باہر سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے, جس کو عام زبان میں ہاٹ منی کہا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ون ون سچویشن ہے پاکستان کے لیے, اور اس کے انہوں نے مختلف جو پازیٹیوز ہیں وہ گنوائے. آپ کو کنونسنگ لگتا ہے ان کا آرگومنٹ؟ دیکھیں بالکل, جو اس میں دیکھیں ہر اینگل ہے, تو میرا یہی ویو ہے, ہمارا یہی ویو ہے کہ ہمارے پاس سورسز آف فائنینسنگ ڈائیورسفائڈ ہونی چاہیے. اب اگر جہاں تک کاسٹ کا ایلیمنٹ ہے, لوگ کہتے ہیں 13.25% مہنگا ہے, تو میں نے اس وقت یہ کیلکولیشن یہ بھی کہہ رہا تھا کہ ہم نے 1 یورو بانڈ دسمبر 2014 میں ایشو کیا تھا, جو کہ 19 میں میچور ہوا. 100 روپے کے حساب سے ہم نے ایشو کیا تھا, 155 پہ ریڈیم کیا, تو ہمیں کاسٹ کوپون بھر کے جو کاسٹ پڑی وہ تقریباً 16.5% پڑی. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یورو بانڈ ایشو نہ کریں, اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ سارے پیسے جو ہیں وہ اس سے فائنینس کر لیں, لیکن یہ کہ ایک سورس آف فائنینسنگ یہ بھی ہو سکتی ہے. دوسرا یہ کہ ہم اگر ایوریج اپنی PKR ڈپریسیشن پچھلے 13 سال کی نکالیں تو وہ تقریباً 7.5% بنتی ہے. اگر ہم 7.5% پر ہی بورو کرتے ہیں تو وہ بھی 14.5% ہی پڑتی ہے. تو ٹھیک ہے, چونکہ وہ 5 سال کی فائنینسنگ ہمیں ایک ساتھ مل جاتی ہے, تو ٹھیک ہے آپ کچھ پیسے ادھر سے بورو کریں, کچھ یہاں سے, تو یہ بھی ایک سورس میرا خیال ہے, ہاٹ منی ایک سورس اچھی ہے فائنینسنگ کی. دوسرا جہاں تک ڈیپننگ آف کیپٹل مارکیٹ کی بات ہے, میرا خیال ہے وہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے. میرا خیال ہے سب سے بڑا ایڈوانٹیج اگر ہاٹ منی کا کوئی ہے تو وہ یہی ہے, کیونکہ پیسہ جب گورنمنٹ بانڈ میں آئے گا ایونچولی وہ پرائیویٹ سیکٹر میں فورن پیسہ بھی جائے گا. دوسرا بینکس کو بھی پش کریں گے آپ پرائیویٹ سیکٹر میں لینڈ کرنے کے لیے, تو اس سے جو ہے وہ اکنامک گروتھ اور ریوائول آئے گا, جو کہ کافی مفید ہوگا پورے کنٹری کے لیے. اچھا, فی الحال اس کے آثار, یہ جو مہنگائی ہوئی ہے یہ تو مخصوص وجوہات کی بنا پر ہوئی ہے, یہ پیریشیبل آئٹم ہیں اور سکلکل ہوتے ہیں, کہا جاتا ہے کہ یہ ریٹریو بھی ہو جاتی ہے. تو کیا اسٹیٹ بینک کی گفتگو سے آپ کو کیا اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کب مہنگائی کا پریشر جو ہے وہ کم ہوتا نظر آئے گا, جس کے بعد وہ سوچے کہ ہم اب شرح سود کم کریں, جو کہ پاکستان کی معیشت کی شاید سب سے کرٹیکل ریکوائرمنٹ ہے اس وقت؟ دیکھیے, یہ کیٹیگوریکلی تو انہوں نے نہیں کہا, مگر یہ ضرور کہا ہے کہ یہ جو ان کی توقعات کے برعکس ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ شاید سمجھ رہے تھے کہ ہمیں 4 مہینے کے بعد شرح سود کاٹنی ہے, تو شاید وہ 4 مہینے 6 مہینے یا 8 مہینے ہو جائیں.
تو یہ جو ہے میرے خیال میں اس میں کافی چیزیں ون آف ہم کہتے تو ہیں بٹ وہ ون آف ہوتی نہیں ہے. ٹماٹر کی قیمت تو ٹھیک ہے بڑھی پھر گر گئی, مگر روٹی, آٹا, چینی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ ان کی قیمت ہو. اب جو حالات ہیں شوگر کین کراپ کے, تو یہ لگتا نہیں ہے کہ چینی کی قیمت کم ہو, بلکہ یہ توقعات ہو سکتا ہے شاید اور بڑھ جائیں. تو اس کا کوئی کیٹیگوریکلی جواب تو نہیں ہے, مگر یہ جو اینالسٹ کی جو توقعات تھیں کہ جنوری میں یا مارچ میں کم ہو جائے گا, مجھے لگتا ہے کہ اگلے 3 سے 6 مہینے میں اب ایسی کوئی توقعات شاید لوگ نہ بنائیں جو انفلیشن کا ٹرینڈ جو دیکھ رہے ہیں اس حساب سے. ابھی اس سال اکانومی کا چیلنج کیا ہے سب سے امپورٹنٹ آپ کے نزدیک؟ آج یہ سب جو آپ جو ٹیک تھا اسٹیٹ بینک کا, اس کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں؟ انرجی پہ کوئی بات نہیں ہوئی ہے بالکل بھی, جو کہ بہت بڑا ایشو ہے ہمارا. دیکھیے صحیح بات ہے, انرجی پہ بات نہیں ہوئی ہے. ایک تو میرے حساب سے سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ دیکھیے ہم نے اسٹیبلائزیشن تو کر لی, اب ہمیں یہ 3% گروتھ والے جو مطلب ہم اس سے نکل کے 6-7% پہ واپس جانا ہے, ورنہ ہم اپنی جو پاپولیشن گروتھ ہے اس کے حساب سے جابس کریٹ نہیں کر سکتے. اور دوسری بات, یہ گروتھ ہونی بھی سسٹینیبل چاہیے, ورنہ ہم 5 سال میں دوبارہ اسی جگہ جا کے پھنس جائیں گے جہاں سے ہم نکلے تھے. تو میرے خیال میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ گروتھ کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے اور گروتھ لانی ہے. کیونکہ میں سمپل سی بات کروں کہ 9% ہماری ایکسپورٹ ٹو GDP ریشو 8 سے 9% کے برابر ہے. ہم اگر ایکسپورٹ کو 50% بھی بڑھا رہے ہیں نا 3 سال میں, تب بھی اس سے گروتھ جو ہے نا وہ 5-6% ایڈیشنل جنریٹ ہوگی, اور ہمیں گروتھ چاہیے 25% کم سے کم. تو یہ کیسے کرنا ہے اور کتنی گروتھ آئے گی ایکسپورٹ میں, آئے گی نہیں آئے گی, ابھی تک تو ایکسپورٹر ریفنڈ کو ہی رو رہے. تو یہ مطلب کافی سارے چیلنجز ہیں ایکسپورٹ کے حوالے سے. اگر گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے, اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی, کیسے آئے گی, کہاں چینلائز ہوگی, ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹر میں آئے گی نہیں آئے گی, تو یہ گروتھ میرا خیال ہے میجر چیلنج آگے کے لیے ہے, سسٹینیبل گروتھ. اسٹیٹ بینک آف پاکستان آپ لوگوں کی طرح سے ایک سچویشن دیکھتا ہے, اس پہ اپنی کامنٹری دے سکتا ہے. مانیٹری پالیسی کا اس کے پوری ملک کی معیشت کو بہتر کرنے میں بہت کم ہوتا ہے. حکومت کے لیے کیا پیغام تھا آج جب یہ جو مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ آیا ہے اور یہ جو گفتگو کی ہے؟ آفٹر آل چیزیں تو حکومت نے ٹھیک کرنی ہے. نہیں, آپ نے بالکل وجہ کہا. آئی تھنک اسٹیٹ بینک نے تو اپنا کام کافی حد تک اچھا کر دیا, اور جتنا ایکٹیو اور ایگریسو ہے ہم نے اتنے 25-30 سال میں اسٹیٹ بینک کو نہیں دیکھا. اور اگر آپ مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ دیکھیں تو انہوں نے حکومت پہ انڈائریکٹلی طنز ہی کیا ہے. انفلیشن انہوں نے کہا توقعات سے زیادہ بڑھ رہی ہے, GDP توقعات سے کم ہو رہی ہے, اور انہوں نے کیٹیگوریکلی کافی دفعہ نام لے کے کہا کہ یہ تو منسٹری آف فائنانس کا کام ہے. تو بہت ساری جو چیزیں ہیں اگر وہ منسٹری کے لیول پہ یا حکومت کے دوسرے ادارے کے لیول پہ ہو جائیں تو شاید ہم یہ گروتھ جو ہے جو کم ہو گئی ہے 3.5% سے, جو اسٹیٹ بینک کا ایسٹیمیٹ تھا, وہ شاید نہیں ہوتی. تو میرے خیال میں یہ سارے اداروں کو, خاص طور سے منسٹری آف کامرس, منسٹری آف انرجی اور منسٹری آف فائنانس کو بھی ایکٹیو ہونا پڑے گا, تاکہ ہم دوبارہ سے کوئی 4-5% GDP گروتھ پہ. ایک اور جو معاملہ جس میں انرجی پہ بات نہیں ہوئی ہے, ظاہر ہے کہ ایک بڑا کریٹیکل ایشو ہے. پھر ہمارے جو ریونیو ٹارگٹس ہیں وہ ظاہر ہے کہ بہت شارٹ فال ہوگی اس میں, اور پھر بجٹ کے جو ٹارگٹس ہیں وہ بھی ہم ظاہر ہے کہ بری طرح سے مس کریں گے. ابھی فی الحال تو اس کو کیٹر نہیں کیا اس وقت جو ہے. بالکل, انرجی چونکہ ایک تو فوٹے بھی پورا ان کا نہیں ہے, گورنمنٹ کا ہے ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ میرا خیال ہے کہ فوکس, ظاہر سی بات ہے, اب جو اکنامک گروتھ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ گورنمنٹ کے اینڈ پہ زیادہ آتا ہے. ہمارے یہاں جیسے پروڈکٹیوٹی بہت کم ہے, ایگریکلچر کی, لیبر کی وغیرہ, مینوفیکچرنگ سیکٹر کی. اگر آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہو کہ یہ جیسے ایگریکلچر کی بات کر رہے ہیں کہ کراپس کم بھی, اس کا بڑا ریزن بھی ہے ہماری ییلڈز بہت کم ہے, اور ہم 20 سال پہلے کی پروڈکشن پہ ہی ہیں کاٹن کی, جدھر آج ہیں 20 سال پہلے بھی اتنی تھی. اسی طرح جو ہے وہ ہم جو ہے ابھی چائنیز کی رپورٹ آئی تھی ٹیکسٹائل کے اوپر, وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس سے 1/4 لیبر یوز کرتے ہیں اتنی پروڈکشن کے لیے, اتنی لومس پہ, آپ اس سے بہت زیادہ یوز کرتے ہیں. ظاہر لیبر کی کاسٹ ہوتی ہے اور ایشوز بھی ہوتے ہیں. تو اس طرح پروڈکٹیوٹی کو ڈرائیو کرنا ہی ہمارے لیے آگے جیت ہے. اور میرا خیال ہے گورنمنٹ کو اس میں ظاہر ہے جو جیسے اب چائنا کو استعمال کر رہے ہیں سی پیک کے انڈر, اس فریم ورک کے اندر, تو کچھ اس طرح کرنا چاہیے. کچھ یہ کہ فارمر کو اویئرنیس, فری مارکیٹ میں لانا, یہ ساری چیزیں کنیکٹ کرنا, انٹیگریٹ کرنا ضروری ہے. ورنہ جو ہے وہ اس 3-4% والی گروتھ کے چکر سے, اور دوسرا یہ کہ سسٹینیبل گروتھ آگے جانے سے جا نہیں پائیں گے ہم اس کے بغیر. بہت بہت شکریہ جناب سمیع اللہ طارق. جناب محمد سہیل ہمارے ساتھ موجود ہے. کمرشل بریک, اس کے